I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. From the darkness I will shine. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں وچ از obviously related ٹو قرآن، اینڈ یہ جو میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے لگا ہوں اٹ از سم تھنگ وچ از ریئلی ہارڈ ٹو بلیو۔ اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، بٹ بلیو یو می اٹس ٹرو، اٹس اے فیکٹ۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن جو ہے نا، اٹ از وی آل نو دیٹ قرآن از ڈفرینٹ، اٹ از ناٹ لائک اینی ادر بک۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کو آپ جس پرسپیکٹیو کے ساتھ پڑھیں گے، جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن آپ کی نیت کے اکارڈنگ آپ کو اس کا پھل دے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن کو ایز اے سائنس کی بک، یعنی اگر آپ نے قرآن کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں نے اس میں سے سائنٹیفک میریکلز ڈھونڈنے ہیں، تو یقین کریں آپ کو سائنٹیفک میریکلز نظر آئیں گے۔ اگر آپ قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے، فار ایگزامپل سائیکالوجی پرسپیکٹیو سے، دین آپ کو نفسیات کے وہ کمال نظر آئیں گے قرآن میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ قرآن کو لٹریچر کے پرسپیکٹیو سے، عربی کے لحاظ سے پڑھیں گے کہ میں نے اس میں وہ آرٹ، قرآن میں وہ آرٹ تلاش کرنی ہے، وہ ڈسکور کرنی ہے جس کو جان کر عرب جو تھے وہ حیران رہ جاتے تھے، وچ واز obviously ریلیٹڈ ٹو لٹریچر۔ تو وہ اس لٹریچر پہ میں نے مہارت حاصل کرنی ہے، I wanna find out something related to it۔ آپ یقین کریں آپ کو لٹریچر سے ریلیٹڈ وہ میریکلز ملیں گے قرآن میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو قرآن جو ہے نا، جو آپ قرآن سے چاہتے ہیں قرآن آپ کو وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں آج کل قرآن کے سیکوینس پہ کام کر رہا ہوں، وچ از آلسو ون آف دا میریکلز آف دا قرآن، اینڈ یہ ایک ایسا بیوٹیفل سیکوینس ہے جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو قرآن سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں جس سورہ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، the name of this سورہ is سورہ القلم، اینڈ اٹ از سچ اے بیوٹیفل سیکوینس جو اس سورہ میں نے پایا کہ میں حیران کا حیران رہ گیا کہ اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات کی ہے، لیکن آج سے پہلے ہم نے کبھی یہ بات ریئلائز نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو پکڑے رکھا اور اس کے اراؤنڈ پوری سورہ کی جو ورسز ہے وہ مشتمل ہے، لٹرلی۔ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ورس نمبر 2 میں کی ہے، یقین کریں پوری سورہ کی ورسز اسی بات کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم نے آج سے پہلے اس بات کو اس بات پر کیوں نہیں غور کیا۔ تو ورس نمبر 2 جو ہے اس سورہ کے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بائی دا گریس آف یور لارڈ یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اے میڈ مین اور از ناٹ این انسین مین، نعوذ باللہ۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کفار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے کہ یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ اوفینڈ ہوتے تھے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے تھے، مطلب جس لیول کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر کرتے تھے، ہمیں اس کا اندازہ سیرہ پڑھ کے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ورس نمبر 2 میں کہی ہے کہ بائی دا گریس آف یور لارڈ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو آر ناٹ اے میڈ مین، یو آر ناٹ کریزی، رائٹ، یو آر ناٹ انسین۔ دیکھیں، اب آپ حیران ہوں گے، اس پوری سورہ میں نا اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت سے ہی ریلیٹڈ باتیں کی پوری سورہ میں۔ اٹس لائک کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ کنسرن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے ان کی باتیں سن کر، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ میں اور کوئی بات ہی نہیں کہی، صرف اس سے ریلیٹڈ ہی سب باتیں کی ہیں۔ اینڈ تک، آخر تک صرف یہی بات ڈسکس ہوئی ہے۔ دیکھیں سورہ کی ورس نمبر 2 کیا تھی، بائی دا گریس آف یور لارڈ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو آر ناٹ اے میڈ مین، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کی سیکنڈ لاسٹ ورس کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ ورس
سیکنڈ لاسٹ ورس جو ہے میں اس سورہ کے پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ دونوں ورس آگے پیچھے ہونی چاہیے. بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات دہرائی ورس نمبر 51 میں, جو کہ اس سورہ کی سیکنڈ لاسٹ ورس ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں the disbelievers would almost cut you down with their eyes. یہ ایک ایکسپریشن ہے, جیسے اردو میں ہم ایک اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ تمہیں ایسے دیکھتا ہے جیسے تمہیں کھا جائے گا. اردو میں ایک ایسے ہم اسٹیٹمنٹ یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ ایک ایکسپریشن ہے جو یوز کیا جاتا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسے دیکھنا جیسے وہ آپ کو کھا جائے گا. بیوٹیفل, اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسپریشن اس آیت میں یوز کیا. اٹس بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the disbelievers would almost cut you down with their eyes when they hear you recite the reminder, یعنی قرآن, ٹھیک ہے, and say he is certainly a madman. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات کی میڈ مین. اٹس ایز اف کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ بودر کر رہی تھی. اس ورس نمبر 2 وہ جو ابتدا میں بات ہوئی, آخر بھی سورہ کا یہی ہے, آخر میں بھی یہی بات ہوئی. اٹس سم تھنگ کہ اٹس سچ اے بیوٹیفل سیکوینس کہ حیران رہ جاتا ہے. پتہ نہیں کون وہ لوگ ہیں, اسٹل کچھ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے کہ قرآن میں کوئی سیکوینس نہیں ان کو نظر آتا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کوئی بات کرتے ہیں, دوسری آیت میں کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے, ایک آیت میں جہنم کی بات ہوتی ہے, دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. تو سیکوینس نہیں ہے قرآن میں. اورینٹلسٹ اور جو کچھ ایسے لوگ جو قرآن, جن کے دل میں قرآن کے لیے ہیٹریڈ ہے, دا اینیمیز آف اسلام, وہ یہ بہت زیادہ پوائنٹ مینشن کرتے ہیں کہ قرآن میں سیکوینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو کیا پتا کہ کتنا بیوٹیفل سیکوینس ہے. تو ورس نمبر 2 میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی, اس سورہ کے سیکنڈ لاسٹ ورس میں اسی بات کو دہرایا. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 3 سے لے کے ورس نمبر 50 تک کیا بات کی, بیچ میں جو اتنی ورسز آئی ہیں. یقین کریں ساری باتیں اس ورس نمبر 2 سے ریلیٹڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا, انکریج کیا. کبھی کسی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی, یہ کوئی آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے بھی جو نبی آئے تھے نا ان کو بھی مجنون کہا گیا, ان کو بھی یہی اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی تھی. تو یہ لوگوں کا رویہ ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفسیات بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا, اپریشیٹ کیا, یا اے نبی آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں. تو ایز اف کہ اللہ تعالیٰ اتنا کنسرن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سبحان اللہ, کہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی بات کہی. تو بات یہ ہے کہ اٹس ٹرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ آفینڈ ہوتے تھے کفار کی اسٹیٹمنٹ سے, جب ان کو مجنون کہا جاتا تھا, کبھی میجیشین کہا جاتا تھا. تو دیکھیں, دا تھنگ از کہ اگر ہوتا یہ کہ اگر آپ میں کوئی اسکل ہے, فار ایگزامپل اگر کسی شخص میں کا کمیونیکیشن بہت اچھا ہے, وہ بولتا بہت اچھا ہے, لیکن بار بار اگر اس کو یہ کہا جائے, اس کو لوگ یہ کہیں کہ تمہارا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہے, بار بار اس کو یہ کہا جائے, تو وہ بلیو کرنے لگتا ہے, اس کو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کا کمیونیکیشن واقعی نہ اچھا ہو. تو وہ اس میں موٹیویشن نہیں رہتی اس کام کے لیے, یا پھر وہ ڈسکریج ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ اس سے اوفینڈ ہونے لگے. تو اب دیکھیں کہ سچ اے بیوٹیفل تھنگ وچ جسٹ کیم اکراس, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تسلی خود اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں, ان کو انکریج کریں کہ آپ ان کی باتوں کو سیریس نہ لیں. میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے باقی نبیوں کے ساتھ جو پہلے آئے تھے آپ سے پہلے, ان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. یہ نفسیات ہے, اٹس اے ہیومن نیچر. اینڈ فائنلی اس سورہ کی آخری ورس کیا ہے, اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو دیٹ سیکوینس, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کیا بڑے خوبصورت انداز سے, سمپل ورڈز میں, کہ آخری ورس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بٹ اٹ از سمپلی اے ریمائنڈر ٹو دا ہول ورلڈ. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈ مین اور انسین کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ریمائنڈر ہے, اور یہ میری طرف سے ہے. دیٹس اٹ. سم ٹائمز آپ کو آرگیومنٹس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں آرگیومنٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورتی سے
لوجک کے ساتھ سیکوینس کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں بڑے کول انداز سے. تو ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز آرگیومنٹس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. سو دیٹ واز دا سیکوینس وچ آئی ہیو جسٹ ریسنٹلی ڈسکورڈ فرام قرآن. انشاءاللہ جو باقی کے ایپیسوڈز ہیں ان میں اور بھی بہت سے سیکوینسز کو ڈسکس کیا جائے گا. سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں. سو بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.